اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ومقتدانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي العرض أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، نقل عن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ختیجہ وأين مثل ختیجہ ختیجہ وأين مثل ختیجہ صدقتني حين كذبني الناس ووازرتني على دين الله وعانتني عليه بمالها. 10 رمضان المبارک بعثت کے 10واں سال، محسن اسلام حامیہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملکۃ العرب، سیدہ قریش، طاہرہ، زاہدہ اور عابدہ بی بی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم وفات ہے. کون ختیجہ کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، اے لوگوں کیا تمہیں میں بتاؤں کہ جد اور جدہ یعنی دادا اور دادی اجداد کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کے جد جو ہیں وہ رسول خدا ہیں، اور جن کی جدہ وہ ختیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ہیں. ایک دفعہ امیر شام نے جب لوگوں سے بیعت چاہی اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جسارت کی، تو امام حسن علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ جد کا حرب، تیرا جد جو ہے، تیرا دادا، اس کا نام حرب تھا، وجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے جد جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. امک ہند و امی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تیری ماں ہندہ اور میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. وجدتک، اور تیری جدہ قتیلہ و قتیلہ، وجدتی ختیجہ بنت خویلد، تیری جدہ جو ہیں، تیرے اجداد، تیری دادی وہ قتیلہ ہیں، یا ایک بعض تعبیر کے مطابق اور قتیلہ، یا اس کا نام قتیلہ ہے، اور میری جدہ کا نام ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. یہ وہ پاک دامن بی بی ہے کہ جو اس عرب کے ماحول میں شجاع، فداکار، عفیف اور لوگوں کے غم کو سمجھنے والی بی بی، کہ جس کے بارے میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے 80,000 کے قریب اونٹ کبھی مصر میں، کبھی روم میں اور کبھی حبشہ میں تجارت کے لیے آتے اور جاتے تھے. جس بی بی کے ہاں 400 غلام اور کنیزیں تھیں، اور جس بی بی کے گھر کی چھت پر حریر کا سائبان ابریشم کی رشیوں سے بندھا ہوا ہوتا تھا، اور نزدیک و دور کے لوگ وہاں آ کر اپنی حاجات اور اپنی مالی مشکلات کو دور کیا کرتے تھے. وہ بی بی کہ اس زمانے کے رؤساء اور ثروت مند لوگ
جو عرب میں رہتے تھے، کہ جنہوں نے کئی بار جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ہاں شادی کا پیغام بھیجا، لیکن جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے ان کے اس پیغام کا مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ ان کو منع کر دیا۔ کیوں؟ اگر وہ چاہتی کہ میں خود بھی مالدار خاتون ہوں اور ایک مالدار اور ثروت مند شخص جو ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس بیوی نے جانتی تھی، کیونکہ آئینِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیرو تھیں، بت پرست نہ تھیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عفیف پاک دامن اور خدا پرست خاتون کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو کہ جو بت پرست ہے، جو کافر ہے، جو ذات پروردگار کو نہیں مانتا۔ ایک دفعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب حضرت ختیجہ کے انتقال کا وقت قریب تھا تو پریشان حال تھیں، تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا ان علی اول من آمن باللہ عز وجل ورسولہ، اے بیٹی تو کیوں پریشان ہے؟ علی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے خدا کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لایا، وہوا اور وہ ختیجہ ابن خویلد ام کے، اور تیری والدہ ختیجہ بنت خویلد ہیں۔ یعنی رسول خدا نے واضح کر دیا کہ اگر مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لایا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور خواتین میں جو سب سے پہلے ذات الہی پر اور میری رسالت پر اگر کوئی ایمان لانے والی تھی تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ بس یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اب اس بات کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ بچوں میں سب سے پہلے وہ اسلام لایا یا بزرگوں میں سب سے پہلے اسلام لایا، رسول خدا نے اس حدیث میں واضح فیصلہ کر دیا کہ علی وہ شخص ہیں پہلے اور ختیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خواتین میں اور علی نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لایا۔ پھر رسول خدا ایک جگہ فرماتے ہیں ما قام ولا استقام الاسلام والدین، دین کا قیام، دین کا قوام اور اس کا استقام اور اس کا استمرار نہیں ہوا الا بالسیف علی و مال ختیجہ، کہ اگر علی کی تلوار اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے یہ مال و دولت نہ ہوتا تو اسلام کبھی قوام اور استقام پیدا نہ کرتا۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، کوئی اسلام کا مارکہ ہو، کوئی ایسا مارکہ نہیں ہے کہ جس میں علی کی تلوار سے، علی کے ہاتھ سے اسلام نے فتح و نصرت حاصل نہ کی ہو۔ یہاں پر دو ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ تر ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ان میں ایک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی رسول خدا سے شادی سے پہلے دو افراد کے ساتھ کہ جناب ختیجہ کی شادی، اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ جناب ختیجہ کنواری نہیں تھی، یعنی رسول خدا کی شادی سے پہلے وہ دو افراد جو بت پرست تھے، کافر تھے، عتیق اور ابو حالہ، اس کے ساتھ جناب ختیجہ کی شادی ہوئی تھی۔ اس بات پر تمام مورخین کا اس لحاظ سے اتفاق ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس وقت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کنواری تھی۔ ہمارے ہاں سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ، سید رضی علیہ رحمہ کے جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، ان کے یہ بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشافی میں، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تلخیص شافی میں، علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ نے حیات القلوب اور بحار الانوار کے اندر، اور اسی طریقے سے اہل سنت کے کچھ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب ختیجہ کی شادی جب رسول خدا سے ہوئی تو اس وقت وہ کنواری تھی۔ بس کیوں اس بات پر زور دیا جاتا ہے یا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ رسول خدا سے پہلے جناب ختیجہ کی شادی دو ایسے افراد سے ہوئی تھی کہ جو بت پرست تھے، جو کافر تھے، جو زمانے جاہلیت کی پلیدگیوں کے اور نجاستوں سے ان کے دامن بھرے ہوئے تھے۔ دیکھیں، جب انسان، عام معاشرے کی بات ہے کہ کسی کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کی عبادت کے لحاظ سے یا اس کی شخصیت کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ڈھونڈ پاتا، اور وہ چاہتا ہے کہ
اس شخص کو میں ڈیگریڈ کروں، اس شخص کی شخصیت کو میں خراب کروں، اس کی میں کردار کشی کروں کسی طریقے سے، تو جب اس کو کردار، اخلاق اور شخصیت میں ایسا پہلو نہیں ملتا تو وہ کسی دوسرے کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ کیونکہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ازواج کے متعلق یہ ملتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت کم سن تھیں۔ کسی کے کم سن ثابت کرنے کے لیے کسی ایک کو بزرگ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں فلاں تو عمر کے لحاظ سے وہ بڑی تھی اور اس کی عمر اور اس کا سن جو تھا وہ اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے وقت عمر کیا تھی، سن مبارک کتنا تھا، اس کے بارے میں بھی رجح کثیرون، اکثر مورخین اس بات کو لکھا ہے کہ جب جناب ختیجہ کی رسول خدا کی شادی ہوئی تو ان کی عمر مبارک، ان کے سن مبارک 28 سال تھا۔ درحالانکہ کتابوں میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جناب ختیجہ 40 سال کی تھیں اور رسول خدا 25 سال کے تھے۔ ابن عساکر، ابن کثیر، حلبی، بلازری، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول خدا کی شادی کے وقت عمر مبارک 25 سال اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے وقت عمر مبارک 28 سال تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے والد جناب خویلد بن عبد العزیٰ، ان کا کیا مقام تھا؟ ظاہری بات ہے بچہ جب ماں یا باپ کی زیر تربیت ہوتا ہے تو اس کی تربیت کے آثار وہ بچے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جناب خویلد بزرگان قریش میں سے تھے اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یمن کے بادشاہ، جس کا نام کتابوں میں طبع لکھا گیا ہے، کہ اس نے جب چاہا کہ میں مکہ پر حملہ کروں گا اور اس کو غارت کرنے کے بعد حجر اسود کو اٹھا کر میں یمن میں لاؤں گا، یہاں پہ نصب کروں گا تاکہ لوگ اس کی چومنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے یہاں آئیں گے اور وہاں سے یہ حج کا سسٹم یہ ختم ہو جائے گا۔ جب اس نے اس نیت سے مکہ پر حملہ کیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب خویلد اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ آسمانی پتھر ہے اور اس کو ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا تھا اور میں آئین ابراہیم کا پیرو ہوں، میں کسی صورت اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس پتھر کو اکھیڑ کر یہاں سے لے جاؤ اور وہاں کسی اور مقام پر نصب کرو۔ تو ان کے والد محترم آئین ابراہیم کے پیرو، خدا پرست تھے۔ اب بات یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ماننا ممکن نہیں ہے کہ جناب ختیجہ کی شادی رسول خدا سے پہلے دو شخص کے جن کا نام عتیق اور ابو حالہ لکھا گیا تاریخ میں، آخر کیا ممکن ہے؟ اس کی ہمارے پاس دلیل ہے، کیونکہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ آئمہ معصومین کی جدہ محترمہ ہیں اور معصومین علیہ السلام سے یہ چیز منقول ہے، کنت نوراً فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، ہمارا نور ہمیشہ پاک اسلاب کے اندر جوان مرد اور ایسے افراد کی صلبوں میں رہا ہے کہ جو پاک تھے، اور والارحام المطہرہ، پاک اور مطہر ارحام میں ہمارا نور رہا ہے۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، جاہلیت کی نجاستوں اور پلیدگیوں سے ہمارا نور کبھی بھی آلودہ نہیں ہوا۔ تو بس اس بنا پر کہ اس بات کو ماننا کہ جناب ختیجہ کی شادی رسول خدا سے پہلے عتیق یا ابو حالہ سے ہوئی تھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں کافر، دونوں بت پرست تھے۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ آئین ابراہیم کی پیرو تھی۔ اس کے بعد جو دوسری بات کی جاتی ہے اور بحث کی جاتی ہے وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ دیکھیں پہلے تو خدا نے رسول خدا کو فقط 2 بیویوں سے اولاد کی نعمت سے نوازا، ایک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب قاسم اور جناب عبداللہ اور
حضرت ابراہیم رسول خدا کے ایک اور بیٹے کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے. ایک تو یہ بات مشخص ہے. اب 3 جن کی نسبت رسول خدا کی اولاد کے ساتھ دی جاتی ہے یا جناب ختیجہ کی اولاد کے ساتھ دی جاتی ہے، ان میں جناب زینب، جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم ہے کہ یہ تینوں جناب ختیجہ ہی کی بیٹیاں تھیں، رسول خدا کی بیٹیاں تھیں، جناب ختیجہ کے بطن سے تھیں. یہی اکثر کتابوں میں لکھا گیا اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ تاریخ میں واضح ہے کہ جناب ختیجہ کے 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں جناب ختیجہ کے علاوہ. ان کے سب سے پہلے بھائی عوام بن خویلد کی شادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور جناب ختیجہ کے ایک بہن تھی جس کا نام حالہ تھا، ان کی شادی بنو مخزوم سے ہوئی. بنو مخزوم جو ہے اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے ہاں یہ 3 بیٹیاں تھیں، جناب زینب، رقیہ اور جناب ام کلثوم. ان کے حالات صحیح نہیں تھے. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے ان کی کفالت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور وہاں عرب میں معروف ہو گیا کہ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں، حالانکہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی بھانجیاں تھیں. کیونکہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں وہ بڑی ہوئیں، ان کی پرورش ہوئی اور یہیں سے ان کی شادیاں ہوئیں، تو سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ ان کا تعلق بھی یہ بھی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں. لہٰذا مجموعاً اگر دیکھا جائے وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنی تمام ثروت، تمام مال و دولت اسلام کے استحکام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تاکہ وہ وسعت پیدا کر جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. کوئی اس بی بی کا، اس ام المومنین کا دوسرا ثانی نہیں ہو سکتا. اور یہ فقط زبانی یا کلامی بات نہیں ہے، بلکہ کتابیں، تاریخ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں یہ بات ہے اور واضح ہے. اس سے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ختیجہ کے انتقال کے بعد اٹھتے بیٹھتے جناب ختیجہ کو یاد کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بہت غمگین تھے، محزون تھے. تو ایک دفعہ رسول خدا کی ایک زوجہ نے کہا کہ آپ کیا ہر وقت جو ہے ختیجہ ختیجہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور اس بوڑھی کا ذکر وہ چلی گئی ہے، اس کا ختم ہو گیا ہے. تو کتاب والے نے لکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور بدل گئے، حتیٰ پیشانی کے سر کے بال کھڑے ہو گئے. اس وقت رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ختیجہ وعین مثل ختیجہ تھا، کون ہے ختیجہ کی مانند، اس کی مثال ہی نہیں ہے. صدقتنی حین کذبنی الناس، اس نے اس وقت میری سچائی کی گواہی دی کہ جب لوگ مجھ پر بہتان باندھتے تھے. وَوَازَرَتْنِی عَلَىٰ دِینِ اللَّهِ، اور اس نے دین کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے اس نے میری معاونت کی، میری حمایت کی. وَعَانَتْنِی عَلَیْهِ بِمَالِهَا، اور اس نے اپنے مال کے ذریعے سے دین اسلام کی معاونت کی، دین اسلام کی مدد کی. لاکھوں درود اور سلام ہوں ذات حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ پر. السلام علیکی یا ام المؤمنین، السلام علیکی یا زوجۃ سید المرسلین، السلام علیکی یا امت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.